السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ولما بلغ، بلکہ آیت نمبر 15 میں ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ اور حضرت موسیٰ کا واقعہ چل رہا ہے کہ اس شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے، تو اس میں دو مرد کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا، دیکھیے ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، وھذا من عدوہ، اور دوسرا گروہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی وغیرہ وغیرہ۔ اب سمجھ، لفظ 3 مرتبہ یہاں پر شیعہ کا لفظ استعمال ہوا۔ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عربی ہیں، اور آپ کے فرمان کو عربی الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے، یہ زبان زد لفظ کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے۔ شیعہ یہ خاص اصطلاح، یہ لفظ تھا اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل تھا۔ مثلا حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو کلمہ گو مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہوا جسے خوارج کا نام دیا گیا۔ اس گروہ نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے معاملے کے تصفیہ کے لیے حکم بنانے سے راضی تھے، ان تمام لوگوں کو ان رافضیوں نے کافر و مشرک قرار دیا۔ اس وقت جنہوں نے خوارج کے خلاف صحابہ کرام کا ساتھ دیا تھا، دھیان دیجیے گا، وہ گروہ اہل حق میں سے تھا، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر خوارج سے جنگ کی تھی، اس لیے انہیں محبان علی یا شیعان علی کہا جاتا تھا، یعنی علی کے گروہ میں سے، علی کے فیور میں سے۔ بعد میں ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا، کن میں سے؟ وہ شیعان علی میں سے، علی کے شیعوں ہی میں سے، دھیان دیجیے گا۔ بعض نے انہیں خلیفہ اول مانا معاذ اللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کا غاصب قرار دیا، بعض نے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا، بعض نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کو گالیاں دینے کو نیکی تصور کیا، بعض نے محبت کے غلو میں حضرت علی کو الہ تک کہہ دیا، معبود۔ اس گروہ کو، یعنی وہی شیعان علی میں سے جو گروہ نکلا، جس گروہ کی عربی ہوگی شیعہ، یعنی شیعوں میں سے ایک شیعہ ایسا نکلا جس گروہ کو رافضی کہا گیا۔ اب بعض میں ان کی شاخیں بہت ہوئی، مختلف ہوئی وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جملہ۔ تو ہر شیعہ جنتی ہے نہیں، وہ شیعان علی جو حقیقی طور پر، یعنی گروہ کے معنی میں، گروہ بمعنی بلیور، گروہ بمعنی مطلب فالوور، ماننے والے، ریئلٹی کے ساتھ، ہاں ان میں سے نکل کر نہیں۔ جیسے اب صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل صحابہ کے گروہ، عبداللہ بن ابی وغیرہ کس کے گروہ میں شامل تھا؟ صحابہ ہی کے گروہ میں شامل تھا نا، لیکن جب ڈکلیئر ہو گیا منافقین کے حوالے سے اور سورہ منافقون نازل ہو گیا، تو پھر اب جو ہے اس کلیئر ہو گیا کہ نہیں، اب وہ صحابہ میں سے نہیں تھے، لیکن لفظی طور پر تو ایمان والے جب تھے، نبی کو دیکھنے والے تھے، تو صحابہ ہی تصور کیے جاتے تھے، لیکن ان میں سے نکلے۔ تو ایسے ہی ہے آج کے شیعوں کا حال کہ ریئلٹی کے ساتھ اگر حضرت علی کو مانتے ہیں، اور حضرت علی کو ماننا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت اولیٰ کو تسلیم کیا جائے، عمر کی خلافت ثانیہ کو تسلیم کیا جائے، جو ترتیب ہے خلافت کی وہی فضیلت کی ترتیب ہے، وہی عظمت کی ترتیب ہے، اس لیے اولیت اور ثانویت، ثالثیت اور رابعیت خلفائے راشدین کی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، یہ ہے حضرت علی کا سچا شیعہ ہونا۔ اور اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور پیش گوئی ہے کہ علی اور اس کے شیعہ، یعنی اس کا گروہ جو علی کو مانے گا،
ریئل میں وہ جنتی ہے۔ تو شیعہ بمانا ایک ہے اصطلاح خاص اور ایک ہے اصطلاح عام۔ آج اصطلاح عام میں شیعہ رافضی ہیں۔ اب شیعہ جب رافضی ہیں اور یہ عام ہو چکی اصطلاح، تو آج کی شیعہ کو کبھی جنتی اور علی کا ماننے والا ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ البتہ اگر حضرت علی کا ماننے والا یہ ایکسپلینیشن دے دے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو اول افضل مانتے ہیں بعد الانبیاء، تو اور حضرت علی کو اس کی ریئلٹی کے ساتھ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اسی طرح حضور کا داماد مانتے ہیں، سارے نبیوں کے بعد مانتے ہیں، صحابیت کے زمرے ہی میں رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب عقیدہ جو بنیادی ہے پیش کر دے، تو بہرحال وہ اپنے آپ کو جو کہنا ہے کہے، لیکن وہ کہے گا ہی نہیں اپنے آپ کو شیعہ۔ اس لیے اصطلاح عام میں آج شیعہ رافضی کے معنی میں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔